ڈاکٹر ولیم ڈریپر ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں لکھتے ہیں، خلفاء کے دور حکومت کے دوران پڑھے لکھے عیسائیوں اور یہودیوں کو نہ صرف انتہائی عزت اور احترام دیا جاتا تھا بلکہ انہیں انتہائی ذمہ داری کے حامل عہدوں پر بھی فائز کیا جاتا تھا اور انہیں حکومت میں اعلیٰ سطح کی نوکریاں دی جاتی تھی۔ خلیفہ ہارون رشید اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ علم کا حامل شخص کس ملک اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ علم کے میدان میں اس کی مہارت کو دیکھتا تھا۔ دیکھیے، دنیا میں جن ویلیوز کی، جس ٹالرنس کی، جس ادب کی، ہیومن رائٹس کی بات آج 21ویں صدی میں دنیا کرتی ہے، 1000 سال پہلے خلافت راشدہ میں، اس کے بعد آنے والے وقتوں میں، قرون اولیٰ میں، ہر مسلمان تہذیب میں یہ بات بغداد کی ہو رہی ہے خلیفہ ہارون رشید کے حوالے سے، اس کی پیرلل سویلائزیشن اندلسیہ میں قائم تھی، وہ بھی مسلمان، اور وہاں پر بھی یہی ویلیوز تھے۔ ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کہ اسلامی تہذیب اگر دنیا میں پھیلی ہے تو اپنے ٹالرنس، اپنے اعتدال، اپنی انلائٹنمنٹ کی وجہ سے، اپنی اس روحانی اساس کی وجہ سے کہ جس نے اس کو دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیب بنا دیا، جس کی بنیاد روحانی اور مذہب کے اوپر تھی، جس کی اساس انٹلیکٹ کے اوپر تھی، اور جس کی معراج انسانیت کے کمال پر تھی۔ انسان نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی تہذیب اس لیے نہیں دیکھی کہ پہلی تہذیبوں میں بھی روحانی اور دینی اساس نہیں تھی، اور آج بھی جو تہذیبیں ہمیں پچھلے 200 سال میں نظر آتی ہیں، جو رینیساں اور ریفارمیشن کے بعد بنائی گئی ہیں، یہ وہ ایسی تہذیبیں ہیں کہ جو شاخ نازک پر بنی ہیں، جو اپنے خنجر سے آپ خودکشی کر رہی ہیں، جنہوں نے دنیا میں ایسا فساد اور طوفان برپا کر دیا ہے کہ انسان ہوس، لالچ اور گریڈ کی وجہ سے انسانوں کو تباہ برباد کرتا پھر رہا ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، سمندر پلوٹ کر دیے گئے ہیں، اوزون تباہ ہو گئی ہے، دنیا میں رین فارسٹ جلائے جا رہے ہیں، صرف تہذیب کے نام پر جو فساد برپا کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز مسلمان 800 سال کے دور میں کبھی نہیں ہوئی کہ جب مسلمانوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، اخلاقیات، مورالٹی، فلسفی اور ریلیجس سائنسز کے لحاظ سے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا پر راج کیا حکومت کی عزت اور آبرو کے ساتھ۔ تو اگر ہم قرون اولیٰ کے دور کو مختلف درجوں میں تقسیم کریں تو یہ بات پھر ہمیں بڑی واضح نظر آ جاتی ہے کہ جو پہلا فیز تھا، وہ پہلا فیز ہماری آئیڈیالوجی کو اسٹیبلش کرنے کا تھا، جو خاص طور پر دور نبوی کا ہے۔ پھر خلافت راشدہ کا دور کہ جس میں ملٹری کیمپینز کے ذریعے اس آئیڈیالوجی کو پھیلایا گیا، اس کے لیے راستہ صاف کیا گیا، اور اسی دور میں مسلمان انگیج ہوتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور ان کی خیر، ان کی اچھائی اپنے اندر قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوسری تہذیبوں کے لوگ مسلمان اخلاق اور کردار اور مسلمان تہذیب کو دیکھ کر اپنے خزانے لا کر اسلامی تہذیب کے دامن میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور یہ تہذیب ان کو قبول بھی کرتی ہے، ایبزارب بھی کرتی ہے، ان کو ڈیولپ بھی کرتی ہے اور ان کو عروج پر بھی لے جاتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو تیسرا دور ہے، اس سے پہلے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، مورل ویلیوز کو، لا کو، سوشیولوجی کو، فلسفی کو، سوشل سائنسز کو، گورننس کو اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر آخر میں پیور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کے اندر ہم نے عرض کیا آپ سے کہ روبوٹکس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، ایسٹرونومی، اسی قسم کے، اور میڈیسن، اور اسی قسم کے جدید دور کے ایسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی گئی کہ جس کی آج تک بازگشت بھی سنائی دیتی ہے، اور تمام ماڈرن سائنس جس پر بلڈ کر کے آج آپ کو وہاں نظر آتی ہے جہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے یہ کنٹریبیوشن، یہ خزانے، اور وہ کون کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس مسلم تہذیب کو اس مقام تک پہنچایا، ان میں فلاسفرز، دانشور، مسٹکس، جو اس تمام تہذیب کے عروج میں جب دنیا مادیت کی طرف چلی جاتی ہے، پہلی سویلائزیشنز تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ جب ان کو بہت زیادہ خوشحالی مل گئی، بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ ان تک آ گیا، بہت زیادہ پھیل گئی، تو ان کی روحانی اساس، ان کی اسپرچول بیس وہ ختم ہو جاتی، دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول اور طاؤس و رباب آخر۔ تہذیبیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ کیوں اسلامی تہذیب 1400 سال تک قائم ہے اور قرون اولیٰ میں تو خاص طور پر 800 سال تک ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑی رہی؟ اس کی وجہ انجینئرنگ، میتھمیٹکس، سائنس اور ایسٹرونومی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں اس تہذیب میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو اس کی روحانی اساس کو قائم رکھتے رہے۔ یہ مسٹکس تھے، یہ فلاسفرز تھے، یہ دانشور تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں ایک طرف آپ کو حسن بصری اور جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، تو وہیں پر آپ کو امام غزالی، جلال الدین رومی اور ابن سینا جیسے دانشور بھی نظر آتے ہیں کہ جو اگر یہ لوگ اس تہذیب میں نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو جو ایکسپینشن مسلمان سویلائزیشن کی ہو چکی تھی، اس کے بعد اس تہذیب نے کرپٹ ہو جانا تھا۔
یہ جو کرپٹ نہیں ہوئی، اس نے اپنے اعتدال کو قائم رکھا اور مسلسل ترقی کرتے رہی اور انسانیت کو فلاح دیتی رہی، وہ ان سوشل سائنسز کی وجہ سے، ان مسٹیکل ڈائمنشنز کی وجہ سے، اس روحانی اساس کی وجہ سے اور اس دینی بنیاد کی وجہ سے تھی کہ جو مسلسل اس کے اعلیٰ ترین علماء نے اس کو جس بنیادوں پر قائم رکھا اور سائنسدانوں کو موقع دیا کہ وہ جدید دنیا کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کریں اور معاشرہ کرپٹ نہ ہو۔ یہ اگین ایک حیرت انگیز پہلو تھا اسلامی تہذیب کا، جس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔